بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر حافظ محبوب احمد تفسیر القرآن کے اگلے لیکچر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ التماس کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ان صاحب تک بھی میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو آئیں باقاعدہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبیہ الکریم۔ ان آیات کا پس منظر بھی وہی ہے جو پچھلی آیات کا تھا کہ تحویل قبلہ، یعنی جب قبلے کی تبدیلی ہوئی تو یہودیوں نے جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ مسلمانوں کو وساوس میں اور شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، تو اللہ جل شانہ نے اس کا جیسے پہلے جواب دیا کہ یہ بات جو ہے یہ تو اللہ کی مساجد کو ویران کرنے کے مترادف ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد کے حوالے سے اس قسم کی سوچ اور اس قسم کی فکر رکھے۔ ان آیات میں فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ کہ اے پیغمبر یہ یہود و نصارہ جو ہیں آپ سے کسی طور بھی راضی نہ ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کا اتباع نہ کرنے لگیں، یعنی معاذ اللہ آپ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اس وقت تک آپ سے جو ہے وہ راضی نہیں ہوں گے، یعنی ان کی باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کبھی بھی آپ سے جو ہے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ معاذ اللہ آپ ان کے دین کو اختیار نہ کر لیں۔ آگے فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ کہ فرما دیجئے کہ جو اللہ کی ہدایت کا راستہ ہے، اصل میں ہدایت کا راستہ وہی ہے، یعنی اللہ جل شانہ نے جو دین تمہیں دیا ہے وہی اصل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب نماز پڑھنے کے لیے ہمارا قبلہ جو مقرر کر دیا ہے وہی اصل میں قبلہ ہے، وہی اب قیامت تک کے لیے قبلہ جو ہے وہ ہمارا رہے گا۔ آگے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ فرمایا کہ اور اگر بالفرض آپ ان کی خواہشوں کی تابع داری کریں بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم بھی آ چکا، یعنی آپ کے پاس وہی آ چکی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی حمایتی یا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جو آیت ہے یاد رکھیے گا، اور اس طرح کی اور بھی کئی آیات ہیں قرآن کریم کے اندر، جیسے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، تو اس میں بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے وحی کے نزول کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو معاذ اللہ پھر آپ کا اللہ جو ہے وہ حمایتی یا آپ کا مددگار نہیں رہے گا۔ تو اصل میں یہ امت کو سنانا مقصود ہے، قیامت تک کے لیے ہم امتیوں کے لیے یہ درس ہے۔ جی ہاں، یعنی اگر شریعت کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بعد بھی ہم نے اگر کسی اور دین کی طرف توجہ کی، کسی اور نظام کو فالو کیا، تو اللہ جو ہے ہمارا حمایتی یا مددگار نہیں رہے گا۔ اچھا، اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی رہنمائی ہے، میں سمجھتا ہوں جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے پورے اعتقاد کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ ہمیں اپنے اسلام کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ اسلام کی جو روایات ہیں، اسلام کے جو احکامات ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ہمیں جڑے رہنا چاہیے۔ دیکھا یہ گیا ہے عام طور پر کہ ہماری گھریلو زندگی کے اندر، خاص طور پر ہمارے جو تہوار ہوتے ہیں ان کے اندر ہم لوگ اپنی برادری کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اہل محلہ کو راضی کرنے کے لیے ہم ایسی رسمیں ادا کرتے ہیں جن کا دین اور اسلام کے ساتھ دور تک کا تعلق بھی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، تو ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے کسی کو راضی کرنے کی بجائے یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اسی چیز کو حکومتی سطح پر بھی ہمارے مد نظر رہنا چاہیے۔ ہماری جو حکومتیں ہیں، جتنی بھی عالم اسلام کی اس وقت
حکومتیں ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی کئی پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت آج بھی اسی طرح سے زندہ ہے، اسی طرح سے ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپنی پالیسیوں پر، ہمیں اپنے فیصلوں پر، ہمیں اپنے اقدامات پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر ہم کوئی ایسے فیصلے لے رہے ہیں، کوئی ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ ہمارے مد نظر یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے یورپی اور مغربی ممالک ہیں، یہ جو بڑی بڑی سو کالڈ طاقتیں ہیں، یہ ہم سے راضی ہو جائیں گی، یہ جو ہے ہمیں تحفظ دیں گی، ہم ان کے غیظ و غضب سے بچ جائیں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے ان کی رضا حاصل کرنے کی قطعاً جو ہے وہ کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ من یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے ان اہل کتاب کی تعریف کی ہے کہ جنہوں نے تورات اور انجیل کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا پیغمبر تسلیم کیا، آپ پر ایمان لائے۔ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کا حق کی تلاوت یہی ہے کہ اول اس پر ایمان لایا جائے، دوم اس پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ اہل کتاب کے لیے حق تلاوت یہی تھا کہ وہ تورات و انجیل پر ایمان بھی لاتے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتے، جس کا تقاضا یہی تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا پیغمبر تسلیم کرتے۔ تو جنہوں نے یہ کیا انہوں نے تورات اور انجیل کا حق تلاوت ادا کر دیا، اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا، حالت کفر میں رہے، انہوں نے حق تلاوت ادا نہیں کیا۔ اور سیم چیز یاد رکھیے گا اس وقت ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، اور قرآن کریم کا جو ہے ہم پر حق یہی ہے، یا اس کا حق تلاوت یہی ہے کہ اول اس پر ایمان لایا جائے، دوم جو ہے اس پر عمل کیا جائے۔ تو آج کی ان دو آیات کے اندر بڑی ہی اہم قسم کی باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری